اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا بیان۔ قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کے بدن پر بھیڑیے کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی ان نہ گن پائے۔ پس سوچو تو کتنی نیکیاں ہوں۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ میں قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے گئے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکیں گے۔ اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں، جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر دیں کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی بیویوں کی طرف سے اپنے پیروں وغیرہ کی طرف سے کر دیں، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنی طرف سے قربانی کریں، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا۔ اور گنہگار گناہ رہا سو الگ، جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹا دے تو پہلے یہ دعا پڑھیں: جس پر صدقہ فطرہ واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دیویں تو بہت ثواب پاؤ۔ مسافر کا قربانی کرنا واجب نہیں۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کریں، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقرعید کا دن ہے۔ پھر گیا 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جب لوگ نماز پڑھ چکیں تب کریں، البتہ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہو تو وہاں فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں۔ اگر کوئی شہر کی رہنے والی اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دیویں تو اس کی قربانی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگر خود کو وہ شہری ہے موجود ہے، لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لیں اور گوشت کھا لیں۔ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے، جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں۔ 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کریں، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ 10ویں 11ویں تاریخ سفر میں تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گئی یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتی ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لیں اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑی ہو جانا بہتر ہے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تو بھی خیر کچھ حرج نہیں۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتی ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو یہ بھی درست ہو گئی، لیکن اگر یہ دعا ہو تو دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ جو اوپر بیان ہوئی قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی، لیکن اپنے مال میں سے کریں، اس کے مال میں سے نہ، ہرگز نہ کریں۔
बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, गायें बैल भैंस भैंसा, ऊँट ऊँटनी, इतने जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है और किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गायें भैंस ऊँट में अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो भी दुरुस्त है, लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम न हो और सब की नीयत कुर्बानी करने की या अकीके की हो, सिर्फ गोश्त खाने की नीयत ना हो। अगर किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम होगा तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त ना होगी, ना उसकी भी हिस्सा 7वें हिस्सा कम है। अगर गाय में 7 आदमियों से कम लोग शरीक हुए, जैसे 5 आदमी शरीक हुए या 6 आदमी शरीक हुए और किसी का हिस्सा 7वें हिस्से में कम नहीं, तब भी सब की कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर 8 आदमी शरीक हो गए तो किसी की कुर्बानी सही नहीं हुई। कुर्बानी के वक्त किसी ने गाय खरीदते वक्त ये नियत की कि अगर कोई और मिल गया तो उसको भी इस गाय में शरीक कर लेंगे और साझे में कुर्बानी कर लेंगे। इसके बाद कुछ और लोग उस गाय में शरीक हो गए तो ये दुरुस्त है। और अगर खरीदते वक्त उसकी नीयत शरीक करने की न थी बल्कि पूरी गाय अपनी तरफ से कुर्बानी करने का इरादा था, तो अब उसमें किसी और का शरीक होना बेहतर तो नहीं है। लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो देखना चाहिए जिसने शरीक किया है वो अमीर है कि उस पर कुर्बानी वाजिब है या गरीब है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर अमीर है तो दुरुस्त है और अगर गरीब है तो दुरुस्त नहीं। अगर कुर्बानी का जानवर कहीं गुम हो गया इसलिए दूसरा खरीदा फिर वो पहला भी मिल गया, अगर अमीर आदमी को ऐसा इत्तिफाक हो तो एक ही जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है, और अगर गरीब आदमी को ऐसा इत्तिफाक हुआ तो दोनों जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब हो गई। 7 आदमी गाय में शरीक हुए तो गोश्त बांटने वक्त अटकल से न बांटें बल्कि खूब ठीक ठीक तोल कर बांटें।